عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہفتے کی عید جمعۃ المبارکہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجود و نیاز کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہم سب محتاج ہیں اللہ کے فضل کے، اور جو ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے وہ غنی ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں سب اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے تو یہ کہتے، یا اللہ مسکین بنا، مسکینوں میں رکھ، اور مسکینوں میں ہمارا حشر فرما، لیکن کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنا محتاج بنا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ حضور نے مالداروں کی صحبت اختیار کرنے کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ مسکینوں کی صحبت میں رہنے کی دعا فرمائی، اور مسکینوں کے ساتھ ہی حشر کی دعا فرمائی۔ تو جو مسلمان مسکین ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہے۔ اب اسے اس بات کا غم، افسوس، قلق نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، بلکہ اب اس کو اپنے آخرت کی فکر کر کے زیادہ سے زیادہ حضور کو خوش کرنے والا کام کرنا چاہیے، تاکہ وہ حضور سے دعا کے اعتبار سے بھی قریب رہے اور عمل کے اعتبار سے بھی قریب رہے۔ اور جس کو حضور کا ساتھ مل گیا وہ پوری دنیا میں مالدار ہو گیا۔ صحابہ اکرام کے پاس بظاہر دولت نہیں تھی، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ میں جو فقراء صحابہ تھے، نہ گھر تھا، نہ تجارت تھی، نہ کوئی پرماننٹ کام تھا، اپنے حجرے شریف سے قریب ان کے لیے ایک چبوترا بنایا تھا، اسی پر بیٹھ کر رات دن اسلام کی بنیادی تعلیم، اسلام کی عصری تعلیم کو حاصل کرتے، اور ان کی خورد و نوش کا انتظام اللہ کے پیارے نبی فرماتے۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ اصحاب صفہ، یہ حضور کی صحبت میں رہنے والے جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر دور و دراز سے تشریف لائے تھے، ان میں حضرت بلال ابن رباح مؤذن رسول جو شام سے آئے، یا دوسری روایت کے مطابق حبشہ سے تشریف لائے، کوئی نہیں تھا، حضور تھے۔ حضرت سلمان فارسی ایران سے تشریف لائے تھے، کوئی نہیں تھا مگر حضور تھے۔ اور حضرت سعید روم سے تشریف لائے تھے، کوئی نہیں تھا مگر حضور تھے۔ اور جب حضور تھے ان کے ساتھ تو تمام صحابہ اکرام ان کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے لیے بڑی سعادت مندی محسوس کرتے، اور کہتے میں ان کے پاس اس لیے بیٹھتا ہوں کہ ان سے علم ملتا ہے، اور اس لیے بیٹھتا ہوں کہ حضور ان کے پاس بیٹھے۔ کیسے بیٹھے وہ دیکھیں۔ آج کی اس محفل میں ہم اس بات کو موضوع سخن بنا رہے ہیں کہ ایک طرف قرآن مجید کی آیت ہے کہ حضور تشریف لائے،
جشن منایا، خوشی منائی۔ اس جشن اور خوشی کو اگر ہم دائمی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا صرف جشن منا لیا حضور کے غلام بن گئے؟ کیا صرف خوشیاں منا لیں؟ بے شک آپ نے جھنڈے لہرائے حضور کی محبت میں، آپ نے میلاد النبی کی محفل منعقد کی حضور کی محبت میں، لیکن محبت کا کچھ دستور ہوتا ہے، محبت کا کچھ قانون ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور سے بھی محبت ہو اور حضور کے دشمنوں سے دل میں کچھ نرم گوشہ پایا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دشمنوں سے بھی آپ مروت، احسان اور آپ اپنے موجودہ اخلاق کا اس کے ساتھ رویہ برتیں۔ اخلاق کیا ہے؟ لوگ بد مذہبوں، بد عقیدوں، گستاخ رسول، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور رہنے والے سے میٹھی بات کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ چائے نوشی کر کے، ان کے ساتھ دعوت میں شرکت کر کے سمجھتے ہیں یہ اخلاق۔ اللہ کے پیارے نبی خود فرماتے ہیں، میں بعثت مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر مبعوث کیا گیا ہوں، اور اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جسے تمہیں ملائیں مل جاؤ، اور جس سے تمہیں جدا کریں جدا ہو جاؤ۔ یہ ہے اخلاق۔ اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہے تو ہم اس سے رشتے توڑ لیں، اور کوئی اللہ کے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہم کہیں کہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اخلاق تو یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے ماں باپ کے شان کے خلاف بری بات بری لگتی ہے تو حضور کا درجہ تو ان سے بھی بلند ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی کچھ کلمات کہتا ہے تو ماں باپ کی بات جو بری لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ حضور کے گستاخوں کو برا سمجھنا چاہیے۔ اخلاق یہ ہے۔ تو میرے محترم درود پاک پھر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور کا درجہ کتنا بڑا ہے وہ دیکھیں۔ پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ 12 نمبر 18، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے سے جیسے پیش آتے ہو یا کسی معاملے میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، پکارتے ہو، اس انداز میں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے۔ جس طرح تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دربار کا قانون بنایا، اور وہ بھی اگر حدیث قدسی ہوتی کہ حضور راوی ہوتے، فرمان خدا کا ہوتا تو بہرحال حدیث ہوتی، لیکن اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا، اور قیامت تک میرے نبی کے دربار کی عقیدت، میرے نبی کے دربار کی عزت اور ان کے وقار کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے اوپر فرض اور واجب قرار دے دیا۔ آپ دیکھیں، اب کوئی پکارنے والا جیسے اپنے دوست، اپنے عزیز، اپنے پیارے، اپنے رشتہ دار کو پکار لیتا ہے، او فلاں ذرا ادھر آئیے، او فلاں ذرا ادھر آئیے۔ صحابہ اکرام کی جماعت تھی، دیہات سے آئی ہوئی تھی، بادیہ نشی وہ لوگ تھے۔ حضور کی بارگاہ کا ادب کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا، لیکن حضور سے محبت کرتے تھے۔ محبت اور وارفتگی میں جب انہوں نے حضور کو تشریف لائے اور نہ دیکھا تو پکارنا شروع کر دیا۔ دور سے آئے تھے، جانوروں کو باندھا اور حضور کو ان کے حجرے کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پکار ہی رہے تھے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اتری،
یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے۔ اب تجسس بڑھا تو جب ہم پکار نہیں سکتے اور حضور گھر پہ موجود ہیں تو انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم باہر ہیں، ہم ان سے ملنے آئے ہیں، ہم دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ قانون بنایا کہ معاملہ یہ ہے کہ تم حضور کے کمرے کے باہر کھڑے رہو، اللہ کے پیارے نبی کو مت پکارو، وہ خود ہی تشریف لائیں گے، پھر تم ملاقات کر لینا، وہ خود ہی تشریف لائیں گے۔ اب صحابہ اکرام جو نئے نئے تھے ان کے ذہن میں بات پیدا ہوئی تو حضور کو معلوم کیسے ہوگا، حضور کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے تم حضور کے معلوم کی بات کرتے ہو، ہم نے حضور کو ساری کائنات کے لیے رحمت یعنی عالمین کی رحمت بنا کر کے بھیجا، اور جو رحمت ہوں گے اپنے دروازے پر کھڑے ہونے کی زحمت گوارا نہیں کر سکتے۔ اس رسول کا قانون ہے، قرآن مجید 12 نمبر 11 سورہ توبہ آیت کریمہ نمبر 28 میں آ چکا، ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے پیارے نبی تم کسی مشقت میں پڑو، تم کسی مصیبت میں پڑو، اللہ کے پیارے نبی کو یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ گوارا نہیں ہوگا کہ تم کسی مشقت میں پڑ جاؤ، کسی کٹھنائی میں پڑ جاؤ۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ مشقت میں پڑنا گوارا نہیں ہے، تم باہر کھڑے رہو گے، حضور کو کیسے یہ پسند ہوگا؟ اب سوال ہے کہ پتہ کیسے ہوگا؟ تو میرے آقا کا نام نبی ہے، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ تم باہر کھڑے ہوگے، اللہ کے پیارے نبی کو اللہ کی طرف سے علم ہوگا، وہ خود ہی تشریف لے آئیں گے، انتظار کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام آتے اور بعض صحابہ اکرام آ کر کے ادب سے کھڑے رہتے، اور بعض صحابہ اکرام نے تو اتنی دھیمی آواز کر دی کہ اپنے ناخن سے دروازے کو ذرا سا کھرچتے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی باہر تشریف لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرماتے۔ یہ بارگاہ رسول کا ادب تھا، اس کے خلاف کرنا اسلام کے خلاف تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کے یہ بارگاہ کا ادب وہ تھا کہ کسی بادشاہ کا اپنا بنایا ہوا قانون نہیں تھا، یہ قانون اللہ کا تھا، نے میرے نبی کا دربار قیامت تک لگا رہے گا اور یہ قانون قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد ایک صحابی ہیں، وہ ذرا کم سنتے ہیں، جس کو ہم لوگ عرف میں کہتے ہیں اونچا سنتے ہیں۔ اونچا سے مراد یعنی جب بولو تو ان سے اونچی آواز میں بولو تو سنیں گے، یہ ہے اس سے مراد۔ کم سنتے تھے تو جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ ذرا زور آواز میں بول دیتا ہے، وہ بول دیتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کچھ عرض تو کر دیا اونچی آواز میں، لیکن 12 نمبر 26 سورہ حجرات قرآن مجید کی آیت کریمہ اتر پڑی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے نبی کے دیوانوں، اے ایمان والو، جب تم حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہو، بولنا چاہو، اگر آواز کی ضرورت ہی پڑ جائے تو اپنی آواز دھیمی رکھو، حضور کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ اب جب یہ آیت کریمہ اتری تو وہ عقیدت مند ایمان والے صحابی نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور رونے دھونے لگے۔ ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر ان کے اہل خانہ پریشان ہو گئے، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب تو لگتا ہے میں اسلام سے نکل گیا، میں نے تو حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کر دی تو میرے خلاف قرآن کی آیت کریمہ اتر پڑی، اب میں تو اسلام سے نکل گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک خبر پہنچی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نہیں، آئندہ سے ایسے مت کرنا۔ قرآن کا ارشاد ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
اگر تم اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو تو ڈر ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ تک نہ چل سکے۔ اعمال حبط کا مطلب برباد ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، بیکار ہو جائیں۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ جب تک حضور کا دربار تھا، حضور کے عہد، حضور کے دور تک یہ بات تھی۔ ہم کہتے ہیں حضور کے عہد کو ان کی ظاہری زندگی 63 سال پر قید کرنے والوں، 63 سال پر مت قید کرو کہ وہ حضور کا زمانہ ہے۔ میرے حضور کا زمانہ تو قیامت تک ہے، قرآن کا حکم قیامت تک ہے، حضور کی شریعت قیامت تک ہے، حضور کا زمانہ، حضور کا دور قیامت تک ہے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں حضور کا عہد ذری سب سے بہتر زمانہ حضور کی ظاہری زندگی والا زمانہ۔ کون سی زندگی؟ ظاہری زندگی۔ یہ ظاہری کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی اس وقت پردہ نہیں فرمائے تھے اور ہر کس و ناکس کو دیدار ہو جاتا تھا۔ آج ہر آدمی کو دیدار نہیں ہو سکتا، تو کیا مطلب سب کو دیدار نہیں ہوتا؟ نہیں، سب کو نہیں، ہر آدمی کو دیدار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، مگر جو حضور کے محبوب اور پیارے ہیں وہ زیارت کرتے ہیں۔ بولیے وہ زیارت۔ آپ کو میں نے تاریخ کے حوالے سے بتایا تھا، سرکار غوث اعظم کا زمانہ ہے 555 ہجری کچھ کم و بیش، ابھی کون سا ہے؟ 1442۔ 555 ہجری کچھ کم و بیش کا زمانہ ہے۔ حضرت علامہ ملا جامی علیہ الرحمت والرضوان بڑے عاشق رسول، بڑے عاشق رسول، روم کی سرزمین پر یا مصر کی سرزمین پر رہتے اور وہاں سے حضور کی محبت والا شعر لکھتے اور اس کو اپنے لوگوں میں سناتے، یعنی نعت پاک یا قصیدہ۔ ایک مرتبہ بہت بے چین ہوئے۔ کیسے بے چین ہوئے؟ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، خواب میں، تو ان کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی، حضور جب خواب میں نظر آ سکتے ہیں تو اہل محبت کو تو بیداری اور جاگتے میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ ایک جنون ہوا، ایک جذبہ بڑھا، ایک حیرت ناک جذبہ پیدا ہوا۔ اسی وجد کی کیفیت میں، وارفتگی کے عالم میں، محبت کے ماحول میں مدینہ شریف پہنچنے کا ارادہ کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی اس وقت کے بادشاہ کو خواب میں زیارت کروائی۔ وہ بادشاہ کیسے تھے؟ ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے سویا کرتے تھے۔ اس کے صلے میں حضور نے زیارت کروائی، کہا کہ ایک آدمی میری قبر کی طرف آ رہا ہے، اسے روک لو۔ کارندے دوڑائے، مالوں کو دوڑایا، اپنے لوگوں کو دوڑایا۔ آنے والا جو آ رہا تھا، بات آ گئی سمجھ میں کہ یہی آ رہا ہے اور حضور کے روضے کے قریب جانا چاہتا ہے، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب ان کو پھر نیند آئی تو اللہ کے پیارے نبی خواب میں تشریف لائے، کہا وہ میرا محبوب ہے، میرا عاشق ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی جرم اس کا نہیں ہے جو تم نے سزا کے طور پر قید میں ڈال دیا، اس کی عزت کرو۔ پھر خواب سے بیدار ہوئے، داروغ زندان، قید خانے کے داروغہ کو فوراً حکم دیا کہ ان کو بڑے ادب و احترام سے مہمان بنا کر کے رکھو، مگر تجسس رہی کہ آخر قید کا حکم کیوں دیا گیا جب اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مرتبہ۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ راز و نیاز کی بات ہے، چھوڑ دو۔ الغرض کہ اللہ کے پیارے نبی کا احترام کرتے ہوئے ان کو رخصت دے دی گئی اور چھپتے چھپاتے وہ روضے رسول پر حاضر ہوئے اور ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے، یا رسول اللہ، جب میں اپنے وطن میں تھا تو اپنی روح کو آپ کے دربار میں بھیجا کرتا تھا اور وہ آپ کی زیارت سے مستفید ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ، اب آپ کا غلام خود حاضر ہے، اب اپنا دست مبارک قبر انور سے نکالیے تاکہ آپ کو غلام آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے سکے۔ پہلے میری روح آ کر آپ کی چوکھٹ کو بوسہ دیتی تھی،
عقیدت کی آنکھیں بوسہ دیتی تھی، تخیلات و تصورات بوسہ دیتے تھے۔ اب یہ دور ہے کہ یہ فراق کے تمام معاملات ختم ہوئے، وصال کا وقت ہے، جدائیگی ختم ہو گئی، دوری ختم ہو گئی۔ قریب کھڑا ہوں یا رسول اللہ، ہاتھ باہر نکالیے، پھروں ہاتھ باہر نکالیے، اتنا کا کہنا تھا۔ لوگ اس وقت زیارت رسول کی بارگاہ میں کھڑے تھے، عقیدت سے زیارت کر رہے تھے، زیارت رسول کے لیے کھڑے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں دیکھا کہ روضے پر نور سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے بوسہ دیا اور بہت سے لوگوں نے زیارت کی، پھر وہ ہاتھ اندر چلا گیا۔ اور اس کو منظر کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تمام اس طرح کے مناظر کو سامنے رکھا، تب فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو ہم نہیں دیکھتے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہم نہیں دیکھتے، ہمارے برے اعمال نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ہم نہیں دیکھتے اس لیے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کی نافرمانی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اس دلدل سے جب نکل گئے تو پھر لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے بالمشافہ سامنے آمنے بات کرنے والا آمنے سامنے گفتگو کیا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ نے وہ سنا ہوگا بہت مشہور واقعہ، سرکار غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ پیر و مرشد عثمان ہاربانی نے سرکار غریب نواز کو کہا، حسن اپنے پیارے نبی کو سلام کرو۔ حضرت حسن مرید صادق ہیں، فوراً اپنے پیر کا حکم مانا۔ حضرت حسن سرکار غریب نواز کا اصلی نام۔ حضرت حسن جنہیں ہم بڑی محبت کے ساتھ پوری دنیا میں سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مانتے ہیں، سرکار حسن نے اپنے پیارے نبی کو سلام کیا، السلام علیکہ یا سید البشر، بشر روض رسول سے آواز آتی ہے، وعلیکہ السلام یا معین الدین والبر والبحر، اے دین کے مددگار اور اے میری شریعت کے حمایت والے، تم پر زمین و آسمان کے تم بادشاہ، سمندر کے تم بادشاہ، تمہاری حکومت تم پر بھی سلام ہو۔ انہوں نے اپنے کان سے بیداری کے حالت میں حضور کا سلام کا جواب سنا تو وہ بھی پکار اٹھے کہ دنیا کہتی تھی کہ حضور پردہ فرما گئے، پردہ فرما گئے، یہ ہمارے گناہوں کی قدورت کا پردہ ہے، ورنہ حضور تو سب کو دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم کہیں سب کو دکھائی دیتے ہیں تو لوگ ہم کو مجنوں کہیں گے، پاگل کہیں گے، لیکن سرکار غریب نواز کہتے ہیں اگر یہ گناہ کا پردہ ہٹ جائے تو حضور دکھائی دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، تیسری مثال، ایک خطیب تقریر کے دوران غلط روایت بیان کرتے تھے۔ ایک اللہ والا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ مقرر واعظ اپنے واعظ کو روک لے کہ تو حضور کی نسبت سے غلط بیان کرتا ہے، جس کو تو حدیث کہہ رہا ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو خطیب خاموش ہو گئے، دلیل مانگی کہ کیسے آپ کہتے کہ حدیث نہیں، میں نے حدیثوں کی کتاب میں پڑھا۔ کہا تو نہیں جانتا کہ موجودہ کتابوں میں بہت ساری بھرمار ہے، موضوع من گڑھت روایتوں کی، تو اس کو حدیث سمجھتا ہے۔ تو کہا کہ کیسے دلیل ہو؟ اب اس کے بعد کیا تھا، اپنا رومال اٹھایا، مقرر کے سر پر رکھا، کہا تو سمجھنا چاہتا ہے، دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث پڑھ رہا ہے، اب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث میری نہیں ہے۔ اب حدیث پڑھی اور جب نظر اٹھایا تو دیکھا حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ میری حدیث نہیں ہے، حضور کہہ رہے ہیں یہ میری حدیث نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ہمارے گناہوں کی چادر ہے جو آنکھ پر دبیز پردے کی صورت میں پڑی ہے، اگر اس کو ہٹا دی جائے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ان تمام گفتگو کا ماحصل کیا ہوا؟ حضور کی محبت ان کی ظاہری زندگی میں بھی اور ان کی باطنی زندگی میں بھی، ہر حال میں حضور کی محبت۔ تو حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اور حضور کی شریعت سے مذاق کرنے والوں سے دور رہنا۔ آج پوری دنیا جانتی ہے ثاقب شامی
बहुत बड़ा मुकर्रिर, और टेली विज़न ने उसको मशहूर कर दिया। टेली विज़न पे आता है, यूट्यूब पर आता है, नाम रखिएगा साकिब शामी, नाम याद रखिएगा ताहिरुल कादरी। पूरी दुनिया में टेलीविज़न ने उसको मशहूर किया, लेकिन आज उसकी इस्लामी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। आप कहेंगे कि बहुत से लोग मानते हैं, कहा बहुत से लोग तो यहूदी को भी मानते हैं, बहुत से लोग अमेरिका के वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट को भी मानते हैं। बहुत से लोगों को छोड़िए, अल्लाह और उसके रसूल की दीन की तालीम जिनके पास है, उनके नज़दीक इन दोनों की कोई हैसियत नहीं है। अब देखें आप, ताहिरुल कादरी जब तक सही था 1985 तक, 80 के बाद से तो उलमा को शक हो चला था कि ये यहूदियों का एजेंट है। 1980 के बाद कितने साल हो गए? 40 साल, करीब 39 साल प्लस। 1985 में धीरे धीरे ये खुलना शुरू हुआ। उसकी दाढ़ी, आप शुरू वाला वीडियो उसका देखिए, वीडियो मेरे यहाँ जायज़ नहीं है, लेकिन आप देखते हैं तो देखिए, शुरू में जो आप वीडियो देखेंगे, अल्लाह की पनाह मांगते हुए देखें कि यह शरीयत में जायज़ नहीं। उसकी दाढ़ी लंबी लंबी जैसे उलमा की रहती है, बल्कि जैसे उलमा की, और जैसे जैसे उसको टेलीविज़न ने तरक्की दी और मशहूर होता गया, उसकी दाढ़ी छोटी होती गई। साकिब शामी को उठा करके देखें, जैसे जैसे तरक्की मिली उसकी दाढ़ी छोटी होती गई। अब दाढ़ी तो उसके गाल से चिपक कर रह गई। आप अंदाजा करें कि एक आलिम और वो कहे कि मैं अल्लाह के प्यारे रसूल का आशिक, और इश्क और रसूल में ऐसी सी बातें करे कि लोग बेचारे धोखा खा ले कि बहुत बड़ा आशिक है, लेकिन उसके चेहरे पर जो दाढ़ी है वो हुजूर की पसंदीदा तरीके पर नहीं है, उलमा के पसंदीदा तरीके पर नहीं है, कुरान के पसंदीदा तरीके पर नहीं है। अब आप बताइए कि ज़बान पर तो बहुत मोहब्बत है, लेकिन खुद उसका चेहरा रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा है। अब उसको क्या कहेंगे? ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है? इसलिए बहुत से लोगों ने उसको अपना समझा और आज भी उसके साथ शरीक हो रहे हैं, लेकिन हम शुरू से उसके साथ नहीं थे। और ताजुश शरिया ने उस वक्त 1985 में अपना इंडिया, 1980 में अपना इंडिया जाहिर किया था, 85 में ये खुलना शुरू हुआ। हम लोग की उम्र उस वक्त छोटी थी, मगर उस वक्त उसके बयान हमको पसंद नहीं थे। गुफ्तगू करता था तो ऐसा लगता था कि इसकी गुफ्तगू में हिदायत कम है, गुमराही ज्यादा। क्यों? हम लोग इब्तिदाई तौर पर हिफ्स कर रहे थे, तो वो कुरान की जो आयत पढ़ता था वो गलत पढ़ता था। तो अब हिफ्स करने वाला बच्चा, उस वक्त कोई उस पर रोक टोक नहीं होती, वो बड़े बड़े को बोल दे रहा, अरे ये तो गलत पढ़ रहे हैं। आज के लोग बड़ा समझदारी से काम लेंगे, हजरत हैं कैसे बोलें क्या करें, लेकिन बचपना है, ये तो गलत बोल रहे हैं, ये तो गलत कह रहे हैं, इस तरह हम लोग कह देते थे कि ये गलत है जो इन्होंने बयान दिया, आयत करीमा ये नहीं है, आयत करीमा ये है। तब वो बड़े धड़ल्ले से गलत बयान करता था और लोग पकड़ नहीं पाते थे, या पकड़ते थे मगर हजरत हैं चुप रह जाते थे। ये सब मुसलमानों की खामोशी, मुसलमानों से मुराद मुसलमान के उलमा की खामोशी ने उसको गलत राह पर डाल दिया। अगर उस वक्त आवाज उठ जाती तो ये इतनी तरक्की भी नहीं करता और इसका फितना इतना तरक्की नहीं करता। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जबान पे क्या है वो मत देखिए, इसका घराना हुजूर की मोहब्बत में सच्चा है कि नहीं, इसका चेहरा सच्चा है कि नहीं, इसकी अमाल सच्चे हैं कि नहीं, और इसके करीब रहने वाले अगर इसके गुनाहों पर बाखबर होकर करीब हैं तो वो जबान से तो मुसलमान हैं लेकिन दिल से मुसलमान नहीं हैं। अगर बॉयकॉट पर अमल किया जाता, आज वो हिदायत ले लेता कि सब लोग मेरा बॉयकॉट कर रहे हैं, आज हिदायत ले लेता। आज उसी ने कहा, उस जालिम ने, फ्रांस की सरजमीन पर एक महाजिर जो आर्मीनिया मुल्क से हिजरत करके आया था और वो फ्रांस की सरजमीन पर तालीम हासिल कर रहा था, एक जालिम ने एक खाका बनाया कार्टून और उसको कहा ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस शागिर्द रशीद, उस शागिर्द, उस स्टूडेंट, उस अल्लाह के रसूल की मोहब्बत करने वाले तालीम जो पढ़ता बज़ाहिरी स्कूल में था, लेकिन वो कुरान का तालीम याफ्ता था, वो हदीस पाक का जानकार था, वो उलमाए अहले सुन्नत का शागिर्द था। उस हक इल्म हासिल करने वाले शागिर्द ने उसका वही अंजाम दिया जो अंजाम कुरान और हदीस में है। लोग कहते हैं कि गैर इस्लामी मुल्क में किसी के ऊपर तौहीन रसूल में कत्ल करना जायज नहीं, लेकिन कुरान
مجید سے پوچھئے، اللہ کے پیارے رسول نے اعلائے کلمہ حق بلند کیا تو کچھ ظالم پیدا ہوئے جو حضور کو برا بھلا کہتے۔ ایک ایسا ظالم تھا جو خیبر میں چھپا ہوا تھا، نام تھا اس کا ابو رافع۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، خیبر ہمارے سلطنت کے زیر اختیار نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت نہیں، آپ اعلان نبوت فرمایا ہے، ابھی اسلامی حکومت بننے میں وقت ہے، کیا ابو رافع یہودی آپ کی شان میں گستاخیاں کی، اس کو قتل کی سزا دی جا سکتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والا کوئی مذہب کا ہو، کوئی ملک کا ہو، اس کی سزا صرف قتل ہے، اس کی سزا۔ صحابہ اکرام گئے اور اس کو قتل کر دیا۔ ایک ظالم چھپا ہوا تھا، کہاں؟ کعبہ کے غلاف کے اندر، یہ ہے دیوار، اس کے اوپر ہے کعبہ کا غلاف، کعبہ کا غلاف ہٹا کر دیوار سے چپکا اور کعبہ کا غلاف اوڑھ لیا، پتہ چلے گا وہ؟ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کعبہ کا غلاف کے اندر چھپ گیا ہے، اور کعبہ یہ امن والا گھر ہے، اس میں قتل و غارت گری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لیکن اسے قتل کر دو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے۔ اس کو وہیں قتل کیا گیا اور اس کے خون کے چھینٹے کعبہ پر پڑے، کعبہ کی دھلائی ہوئی، لیکن قتل معاف نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلا چاہے وہ اسلامی ملک ہو چاہے غیر اسلامی ملک ہو، مگر میرے اور آپ کے پیارے نبی اور اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم برداشت کریں گے گستاخیاں بڑھیں گی، اور جب برداشت نہیں ہوگا تو کچھ دن تو معاملہ ابھرے گا، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ کا قانون اللہ نے بنایا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ قتل تو دنیا میں سزا ملی، لیکن قرآن کا قانون 22ویں پارے میں ہے، آخرت کی سزا باقی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی لعنت قیامت تک اترتے رہے گی۔ تو جو اس کے حامی ہیں وہ کہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے لیکن قتل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ فرانس اسلامی کنٹری نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کے گستاخ کو قتل کرنا اسلامی اور غیر اسلامی کنٹری کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جہاں ملے گستاخ رسول اس کو قتل کر دو، تاکہ کوئی گستاخ رسول کی ہمت نہ پیدا کر سکے۔ اور تم اپنے ملک میں کوشش کرو کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہو۔ ہم جب کسی کے دیوی دیوتا، ہم کسی کے بزرگ اور ہم کسی کے کوئی ایسے آدمی کی گستاخی کرتے نہیں، ہمارے مذہب نے خود منع کیا ہے۔ کیسے منع کیا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پتھروں اور مورتوں کے طرف سے گزرو تو انہیں گالیاں نہ دو، انہیں گالیاں۔ آپ سوچیں کتنا اچھا اسلام ہے، کسی کے دیوی دیوتا کسی کی مورتی کو ہمیں گالی دینے کا حکم نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ تو ہم کیا کریں؟ کہا جب اس کا سامنا ہو جائے، دیوی اور ان کے دیوتاؤں پر نظر پڑ جائے تو تم کلمہ شہادت پڑھو، تم کلمہ شہادت پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تم کلمہ شہادت پڑھو، دنیا میں جتنے معبودان باطل ہیں ان کی تعداد کے برابر تم کو ثواب مل جایا کرے گا۔ میرا اسلام کتنا اچھا ہے کہ برے سے برے ماحول میں اپنے منہ کو ناپاک کرنے کی اجازت نہیں دیتا گالیاں دے کر، بلکہ جب ہم بتوں پر نظر پڑتی ہے تو کلمہ پڑھ کر کے اپنے دل کو پاک کیا کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم طاہر القادری کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنے نام نہاد فتوے کو جاری کیا کہ غیر اسلامی کنٹری ہے ملک فرانس، وہاں پر کسی کو قتل کی اجازت نہیں، لہٰذا جو حضور کی محبت میں قتل کرے اس کو بھی سزا قتل ہو سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جس کو ناموس رسالت کی فکر نہیں ہے، اگر کوئی طاہر القادری کو کچھ برا بھلا کہہ دے تو فوراً وہ سزا کی اپیلیں کرتا ہے، لیکن جب حضور کی بارگاہ کی بات آتی ہے تو کنٹری دیکھتا ہے، ملک دیکھتا ہے، فتوے دیکھتا ہے۔ ہم مسلمان کسی قانون کے گرفت میں نہیں ہیں، ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن ہمارے پیر و پیغمبر کو بھی برا کہنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔